اختیار بیگ صاحب کو شامل کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں۔ اختیار بیگ صاحب، آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی سب سے بڑی اتحادی ہے گورنمنٹ کی، اس کو تھوڑا سا تھریٹ فیل ہوتا ہے پی ٹی آئی کی اس فائنل کال کے حوالے سے؟ کیونکہ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ آج کل بلاول صاحب بھی نون لیگ سے تھوڑا ناراض بھی ہیں، یہ ریسنٹلی جو قانون سازی ہوئی ہے، میں آئینی ترمیم کی بات نہیں کر رہا، اس کے اوپر دیکھیں دو باتیں آپ نے پوچھی ہیں، میں دونوں کا علیحدہ علیحدہ جواب دوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلاول صاحب کی نون لیگ کے ساتھ ہماری اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور ہم نے یہ کیا اس میں جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس میں مین کردار بلاول صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جی یو آئی کا ایف کا تھا، اور آخر تک انہوں نے نبھایا ہے اور اس کو کر کے دیا ہے، ڈلیوری دی ہے اس کی۔ تو وہ جو پچھلی بار یہ ترمیم نہیں پاس ہو سکی تھی، اس کی ہم نے ایک نئے فارمیٹ کے ساتھ بلاول صاحب نے مشاورت کے طور پہ ہر سیاسی جماعت کو ساتھ میں بٹھا کے، ایون پی ٹی آئی نے ان پرنسپلی اس ڈرافٹ کو ایگری کیا ہوتا، مجھے پتہ ہے اور میں بات وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور اسی پہ محسن صاحب سے فون کر کے اجازت دلائی گئی، بانی ہے پی ٹی آئی سے آپ مل کر بھی آ جائیں، تاکہ تمام سیاسی جماعتیں جیسے ہم نے آئین میں کیا تھا بھٹو صاحب نے، اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے انہوں نے شروع کیا کہ جی ہمارا یہ انفینش ایجنڈا تھا، اس کو ہم مکمل کرنا جا رہے ہیں۔ تو وہ ایک تو بہت ہی خوش اسلوبی سے 224 نمبر میں آئین میں موجود تھا، ہم نے 225 نمبر کر کے دیے 2/3 میجورٹی کے ساتھ۔ اس میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی دباؤ یا کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہو۔ جنہوں نے ووٹ دیا 5-6 لوگ وہ بھی آزاد تھے، اور ان کا پورا پروگیٹو تھا کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو دیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جہاں تک دوسرا سوال ہے آپ کا، جو آپ نے مجھ سے پوچھا سلمان حیدر صاحب، کہ پی 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 کو کیا اس سے کوئی تھریٹ ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے آلریڈی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت ڈائلیوٹ کر لی ہے، اوور اے پیریڈ ان کی کریڈیبلٹی ڈائلیوٹ ہوئی ہے، اور آج جیسے ابھی حفیظ صاحب نے کہا کہ وہ کمپرومائز پارٹی ایک بڑی واضح طور پہ ابھر کر آئی ہے۔ اس میں پلانٹڈ لوگ بھی ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران صاحب اندر ہی رہیں، باہر نہ نکلیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے چل رہے ہیں۔ تو یہ اس میں جو تحریکیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں وہ جذبہ نہیں نظر آئے گا آپ کو کبھی بھی۔ اچھا، وہ کافی زیادہ ہوگی کالز۔ ہم بالکل پیپلز پارٹی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، ہم نے ڈیلیوری دی ہے، اور ہم نے جو ترمیم 2 کری ہیں جس میں ہم نے ایک بڑا لیڈ رول ادا کیا ہے، ان دونوں کی بونیفائڈنس مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ ہم نے ایک اچھی نیت ریفارمز کی مد میں، اصلاحات کی مد میں کیا۔ مثال کے طور پہ مجھے صرف 2 منٹ آپ بولنے دیجیے گا، مثال کے طور پہ جو جوڈیشل کمیشن بنا یا جوڈیشل بینچز بنی، ان کی تشکیل میں تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے ساتھ لیا، اور پی ٹی آئی جیسے اس فیصلے میں ساتھ تھے۔ کوئی نہ ملٹری کورٹ آئی، نہ کوئی ایکسٹینشن آف چیف جسٹس ہوا، نہ اس طرح کی کوئی باتیں جو افواہوں کے طور پہ آ رہی تھی۔ دوسری میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو کرنے کی ضرورت اس لیے تھی 5 سال کہ مختلف ٹینور ہوتے تھے اور ہر بار ایکسٹینشن کی بات آ جاتی تھی، جو حکومت ایکسٹینشن دیتی تھی اس کے اوپر یہ ملائن ہوتا تھا۔ اچھا سر، اس پہ کئی سوال ہیں، بیگ صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اس پہ کئی سوالات، اس چیز پہ جو ایکسٹینشن ہیں اس پہ کئی سوال بنتے ہیں جو پبلکلی ریز بھی ہو رہے ہیں، آپ سے کرنے بھی ہیں۔ میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس۔ زاہد خان صاحب، مجھے اچھا لگا رہنما مسلم لیگ نون ان کی تصویر کے ساتھ لگا ہوا ہے، بہت مبارک ہو جی، نون لیگ جوائن کی زاہد بھائی آپ نے، کیا وجہ بنی؟ وہ بات آپ کو اے این پی میں نظر نہیں آئی، پیپلز پارٹی میں نظر نہیں آئی، پی ٹی آئی میں نظر نہیں آئی، حالانکہ کے پی کے ہے، جو آپ کو مسلم لیگ نون میں نظر آئی، کیا ہوا؟ جی زاہد صاحب، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہم زاہد صاحب سے سوال ڈیفینیٹلی کریں گے اس موقع پر جہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاست کو قربان کیا مسلم لیگ نون نے، اور وہاں مسلم لیگ نون میں شمولیت اچھمبے کی تو بات ہے۔ میں شوکت بھائی آپ سے گفتگو کر لوں۔ شوکت بھائی، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے سر، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ سارے کمپرومائزڈ ہیں، یہ صرف بڑکے بڑکے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ بھی ہے۔ ذرا پہلے سن لیں پھر آپ سے سوال کا اس کا جواب دے دیں۔ جی شوکت بھائی، آپ کتنے % کمپرومائز ہیں؟ 50% کا شوربہ، جو اپنی سیٹیں 50 ہزار سے ہارے ہوئے ہیں سارے، اور سب اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں۔ ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ووٹ
کس نے ڈالے، کیسے ڈالے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 8 تاریخ کو رات 12 بجے فارم 47 کا ایک ماڈل آتا ہے اور ان کو گھروں سے اٹھا کر کہا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے تمہیں جتوا دیا گیا، جا کے پارلیمنٹ میں حلف اٹھاؤ. اور بات کون کر رہے ہیں بیچارے، اور میں یقین مانیں کہ جواب بھی اس لیے نہیں دیتے کہ دے آر نو بڈیز، دے آر کمپلیٹلی irrelevant. یہ ظاہر اسٹیج کے اداکار تو ہو سکتے ہیں، یہ مزاحیہ اداکار تو ہو سکتے ہیں، یہ سیاسی مسخرے تو ہو سکتے ہیں، سیاسی یتیم تو ہو سکتے ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہو سکتے. تھوڑا شک تو کیا جا سکتا ہے نا سر، پچھلی کالوں کی بنا پر تھوڑا شک تو کیا جا سکتا ہے نا. اچانک کے پی کے ہاؤس اور کے پی کے ہاؤس سے پھر ادھر مار کھاتے ہوئے لوگ پبلک میں، یہ تو تھوڑا سوال تو کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی. سلمان بھائی، پاکستان میں صرف ایک سیاسی جماعت ہے، باقی سب چوجو کا مربع ہے، اور ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ سیاسی جماعتوں کو مضبوط ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھیں نا، ابھی میں اے این پی کی بات کروں، اگر بہت بڑی لیگیسی ہے ولی خان صاحب کی، باچا خان کی، اسی طرح پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے، نواز شریف بھی کسی زمانے میں بہت بڑا لیڈر تھا. اب بتائیں، اب حالت یہ ہے کہ اگر نواز شریف بیچارہ اپنی سیٹ ہار گیا، پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی ہے، اگر 15-20 سیٹیں وہاں سے نکال لیتی ہے، اے این پی تو خود ظاہر ہے زاہد خان صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ جس مایوسی کے عالم میں انہوں نے اے این پی کو چھوڑا ہے. اس لیے سیاست تو ہے صرف اللہ کے بعد پاکستان میں عمران خان کی، اور عمران خان آپ نے دیکھا کہ ہمیں کہا. اچھا ٹھیک ہے، میں زاہد خان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، آتا ہوں شوکت بھائی دوبارہ.